السلام علیکم ریڈرز. تو آج ہم ریڈ کریں گے علیہ راجپوت کا ناول چیخ. یہ ایک فینٹیسی پلس ہارر ناول ہے. تو بنا وقت ضائع کرتے بڑھتے ہیں اپنی ریڈنگ کی طرف. ناول چیخ بائی علیہ راجپوت. دسمبر کی ٹھٹرتی رات میں ہر طرف دھند کا راج ہونے کی وجہ سے 14ویں کا چاند بھی افق پر کہیں دھند کی آغوش میں دبک کر بیٹھا تھا. جیسے جیسے رات کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے دھند میں ہوتا اضافہ اس گھنے سنسان جنگل کی وحشت میں اضافہ کر رہا تھا. جب بھی وہ شراب کے نشے میں جھومتا کلب سے واپسی پر ڈرائیور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود خود ڈرائیو کرتا جنگل کے راستے شارٹ کٹ لے کر گھر جا رہا تھا. وہ نشے کی حالت میں جنگل کے بیچوں بیچ 120 کی رفتار سے گاڑی کو تقریباً ہوا میں اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا. نشے میں وہ اتنا بہک چکا تھا کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں ہی ہٹا لے. گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک ایک وجود گہپ اندھیرے میں خود کو کالی چادر میں چھپائے سڑک کے درمیان میں اس کی گاڑی کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. وہ نشے میں جھومتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا. جب وہ وجود اس کے سامنے آیا تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بریک لگانی پڑی. گاڑی سے نیچے اترتا وہ مغلزات بکتا اس وجود کے قریب جانے لگا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا اسی پل وہ وجود اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور وہ اس جگہ ہاتھ مارتا لڑکھڑاتا ہوا مزید بدمزہ ہوا اور اپنی غلط فہمی پر خود کو کوستا واپس گاڑی میں جا بیٹھا. اور جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو ایک تیز ہوا کا جھونکا سائیڈ میرر سے اندر آیا جسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ گاڑی کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا. گھنٹہ بھر کی ڈرائیو کے بعد جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کی حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر گاڑی سے نیچے اترا تو سامنے کا منظر دیکھ کر نشے کی حالت میں بھی بری طرح خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ وہیں کھڑا تھا جہاں اس نے اس کالوں کپڑے والے وجود کو چھوڑا تھا یعنی جنگل کے عین بیچوں بیچ. اسلم کی اپنی ایک چھوٹی سی زمین تھی جس پر وہ سبزیاں اگا کر شہر لے جایا کرتا تھا اور انہیں بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتا تھا. اسلم کا روز کا معمول یہی تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد منہ اندھیرے شہر جانے والی بس پر سوار ہونا، پھر شام کو مغرب سے پہلے سبزی منڈی میں اپنا مال بیچ کر اندھیرا ہونے سے پہلے شام کو گاؤں کی جانب نکلنے والی آخری بس میں سوار ہو کر اپنے گھر کی راہ لینا جہاں اس کے بیوی بچے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ کب وہ واپس لوٹے اور کب سب مل کر کھانا کھائیں. بے شک اس انسان کے گھر غربت پاؤں پسارے بیٹھی تھی پھر بھی اس کی بیوی اور بچے کبھی زبان پر شکوہ نہیں لاتے تھے اور ہمیشہ اسلم کو اس کی بیوی اور بچے شام کو روکھی سوکھی دال روٹی کے ساتھ مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتے تھے. روز کے معمول کے مطابق آج بھی وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی سبزیوں کا تھیلا اٹھائے سڑک پر پہنچا جہاں اگلے 5 منٹ میں شہر جانے والی بس آ گئی جس میں سوار ہو کر اس نے شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی کی راہ لی. اسلم سبزی منڈی پہنچ کر سب سے پہلے اپنی پرانی جان پہچان والے پا اعجاز کے پاس جایا کرتا تھا اور پھر اعجاز ہی اس کی سبزی مناسب داموں میں آگے سے کسی ٹھیلے والے کو بکوا دیا کرتا. آج بھی جب اسلم منڈی پہنچ کر پا اعجاز کے ٹھکانے پر پہنچا تو پا اعجاز اپنا سامان سمیٹ کر کہیں جانے کی تیاری میں تھا. ارے پا اعجاز، اتنی صبح کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو صرف صبح کے 6 ہی بجے ہیں. اسلم نے پا اعجاز کو علیل صبح اپنا سامان باندھتے دیکھ کر پوچھا. اسلم بھائی، ابھی مجھے گھر سے فون آیا کہ میرے چھوٹے بیٹے کا سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے سر پھٹ گیا ہے. خون بہت بہہ رہا ہے اور میری بیوی اور بیٹی گھر پر اکیلی پریشان ہو رہی ہیں. ویسے بھی گھر میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں جو میرے بچے کو ہاسپٹل لے جائے، اس لیے مجھے ہی واپس جانا پڑ رہا ہے. اعجاز نے جلدی میں بتایا اور گھر کے لیے چل پڑا. او ہاں، یاد آیا، تمہارا مال بکوانے کا انتظام کر کے جا رہا ہوں. وہ دیکھو سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اس کا نام مشتاق ہے. وہ میرا چچا زاد بھائی ہے. آج تمہارا سارا مال وہی خریدے گا. اعتبار کا بندہ ہے، پریشان نہ ہونا اور بلا جھجک سودا کر لینا. اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ. اسلم جو اس بات کو سوچ کر پریشان تھا کہ سوائے پا اعجاز کے وہ منڈی میں کسی اعتبار کے بندے کو نہیں جانتا اور اس کے جانے کے بعد اس کی آج کی دہاڑی کا کیا ہوگا، مشتاق کی بات سن کر کھل اٹھا اور دل میں اس کے بچے کی صحت یابی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتا مشتاق کی جانب بڑھ گیا. بھائی، آپ ہی مشتاق ہیں؟ اسلم نے سامنے کھڑے شخص کے قریب جا کر سوال کیا. جی بھائی، میں ہی مشتاق ہوں. آپ اسلم ہیں نا جنہیں اعجاز بھائی جان نے بھیجا ہے؟ اچھا بھائی، تم میری سبزی دیکھ لو، ساری کی ساری تازہ ہے. اسلم نے مسکرا کر اپنی سبزی کا تھیلا اس کے آگے کیا. سبزی تو بہت اچھی ہے، کیا لوگے ان سب کا؟ مشتاق نے پوچھا. ان سب کا کل ملا کے 750 بنتا ہے بھائی، اسلم نے بتایا. بھائی، پر میرے پاس تو اس وقت صرف 400 روپے ہیں. مشتاق پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس پیسے کافی کم تھے. ویسے ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو. مشتاق نے کچھ سوچ کر چٹکی بجائی. وہ کیا؟ اسلم نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا. اگر آپ انتظار کرنے کی زحمت کریں
تو باقی کی رقم میں اپنے گھر سے لا سکتا ہوں۔ گو کہ یہاں سے میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گھر سے پیسے لے کر فوراً واپسی کے لیے نکلوں، تاکہ ایک کوئی ایک گھنٹہ اور لگ بھگ 10 منٹ میں آپ تک پہنچ جاؤں۔ ابھی تو صبح کا وقت ہے اور منڈی کا وقت تو شام تک رہتا ہے۔ ایسا کرتا ہوں، حامی بھر لیتا ہوں۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ ویسے بھی یہ پاجاز کا چچا زاد بھائی ہے، تو میں بے فکر ہو کر اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اسلم نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مشتاق ہو گئے، کئی گھنٹے بیت چکے تھے، دوپہر ڈھل چکی تھی اور اب شام کے سائے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ منڈی کے زیادہ تر لوگ اپنا اپنا مال بیچ گھروں کو جا چکے تھے۔ اب تو منڈی میں جو چند لوگ دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر واپس جانے کی تیاری میں تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، اب تو منڈی میں موجود اکا دکا لوگ بھی رخصت ہونے لگے۔ مشتاق کی واپسی کی ساری امیدیں دم توڑنے لگیں۔ اسلم نے مایوس ہو کر اپنی سبزیوں کا تھیلا اٹھایا، جس میں کچھ سبزیاں تو شاید اب گلنے لگی تھیں، اور اب اس کا رخ سبزی منڈی سے بس سٹاپ کی جانب تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بس سٹاپ کی جانب جا رہا تھا اور دل میں ایک ساتھ ہزار خیال گردش کر رہے تھے۔ آخر مشتاق نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب میرے گھر کل کا پورا دن فاقہ کشی میں کٹے گا۔ میرے معصوم بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہلکی بارش کا ایک قطرہ اسے گہری سوچوں کے بنور سے باہر کھینچ لایا۔ عفیف میرے خدا، مجھے بس سٹاپ پر پہنچنے میں دیری ہو گئی۔ اب تو عشاء کی اذان ہونے والی ہے، جبکہ گاؤں جانے والی آخری بس تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی نکل جاتی ہے۔ مطلب میرے آج گھر پہنچنے کی امید بھی باقی نہ رہی۔ میرے خدا رحم کر، میرے بیوی بچے تو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ میں گھر وقت پر نہیں پہنچ سکا، اس بات نے الگ سے انہیں پریشان کر رکھا ہوگا۔ میرے مولا، اب تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ تیرا گناہگار بندہ اس ویران بس سٹاپ پہ اکیلا پریشان کھڑا ہے۔ ارے یہ کچی سڑک تو جنگل کی طرف جاتی ہے اور گاؤں جانے کا شارٹ کٹ بھی تو ہے۔ اسلم ادھر ادھر نظر دوڑاتا دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دائیں جانب بنی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال سڑک پر پڑی، جس کا راستہ جنگل سے ہوتا ہوا اس کے گاؤں تک جاتا تھا۔ کیوں نہ میں اسی راستے پر پیدل سفر کروں؟ ویسے بھی بس تو اب صبح ہی آئے گی اور میں صبح تک یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تو نہیں رہ سکتا۔ ایک تو سنسان جگہ پر ساری رات رکنا بھی ٹھیک نہیں، اوپر سے میرے گھر والے بھی میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد اسے پیدل جنگل کے راستے سے جانے کا فیصلہ درست لگا اور وہ ہمت کرتا جنگل کی کچی سڑک پر چلنے لگا۔ اسے کچی سڑک پر چلتے لگ بھگ 20 منٹ ہو چکے تھے۔ بارش تھم چکی تھی۔ وہ اپنی سبزیوں کے تھیلے کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں کندھے پر رکھتا تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ ابھی اس کا گاؤں صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ بہت تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جلد سے جلد اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچنے کی چاہ نے تھکاوٹ کے باوجود اس کے قدموں کی رفتار میں مزید تیزی بھر دی تھی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے، پر اپنوں تک پہنچنے سے پہلے ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ یہ تو اسے تب پتہ چلا جب اس کی نظروں کے سامنے اپنے گاؤں جانے کا واحد راستہ کچی سڑک سے پگڈنڈی اور پگڈنڈی سے عیسائیوں کے لگ بھگ 200 سال پرانے کھنڈر نما قبرستان میں بدلا۔ جنگل میں 200 سال پہلے عیسائیوں کی بستی آباد تھی اور وہ یہیں اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ نقل مکانی کر کے شہر چلے گئے اور پیچھے اپنا قبرستان چھوڑ گئے۔ سنا ہے اگر کوئی انسان غلطی سے اس قبرستان میں چلا جائے تو اس کا زندہ لوٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس قبرستان میں بھٹکتی روحوں کا بسیرا ہے۔ قبرستان کے باہر کھڑے اسلم کو اپنے بچپن کے دوست بخشو کی بات یاد آئی تو اس کا دل لرز اٹھا۔ پر مرتا کیا کرتا والی حالت میں اسلم بیچارہ نہ آگے کا رہا تھا نہ پیچھے کا۔ واپس جاتا تو لمبے گھنے جنگل سے گزر کر پھر وہی سنسان بس سٹاپ تھا، جہاں صبح تک بس نہیں آنے والی تھی، اور ادھر یہ بھوتیا قبرستان تھا جس میں جانا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اسلم اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اللہ کا نام لے کر قبرستان میں داخل ہو جائے گا اور اللہ کے نام کی برکت سے ہی اپنے گھر بھی صحیح سلامت پہنچ ہی جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا پہلا قدم قبرستان میں رکھا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دوسرا قدم بھی اندر رکھ دیا۔ اب وہ قبرستان میں مکمل طور پر داخل ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا قبرستان سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور یہی اس نے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے سوچا تھا، پر قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنے قدم بھاری بھاری سے محسوس ہونے لگے۔ شاید یہ میرا وہم ہے، سردی بھی تو اپنے عروج پر ہے اور ویسے بھی میں کافی دیر سے پیدل سفر کر رہا ہوں، شاید اسی لیے مجھے اپنے پاؤں بھاری بھاری محسوس ہو رہے ہیں۔ اسلم خود کو تسلی دیتا آگے بڑھنے لگا۔ قبرستان میں جا بجا لگے کراس کے نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ کبھی اس نشان کے نیچے قبریں ہوا کرتی تھیں۔
ہوا میں کھنکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ دور کہیں ایک ساتھ کئی بھیڑیوں کے چلانے کی آواز ماحول کو مزید وحشتناک بنا رہی تھی۔ وہ مزید 2 قدم ہی چلا ہوگا جب یکبستہ تیز ہوا کا جھونکا عقب سے اس کی گردن کو چھو کر گزرا تو گھبرا کر وہ فوراً پیچھے مڑا۔ جہاں اس کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ تھا۔ اسلم تو کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے، ہمت کر اور آگے بڑھ۔ ایک بار پھر خود کو تسلی دیتا اسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا جب اچانک ایک کالی بلی نے اس کے پیروں میں چھلانگ لگا کر اسے مزید خوف زدہ کر دیا۔ میاؤں میاؤں کرتی وہ بلی کچھ پل اس کے پیروں میں بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور دائیں طرف بنے کوراس کے پیچھے چلی گئی۔ اسلم تو خوف کے مارے جیسے اپنی جگہ جم ہی گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی کھڑی سانس بحال ہوئی تو اس نے اپنے من بھاری ہوتے پیروں کو حرکت دی اور دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ آ گیا تو اسلم۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ دائیں جانب اسی کراس والی قبر کے پیچھے سے نسوانی آواز ابھری جہاں کچھ پل پہلے کالی بلی گئی تھی۔ اجڑے درختوں کے خشک پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں سے آتی بھیڑیوں کی آوازوں سے کہیں زیادہ خوف زدہ اسے اس نسوانی آواز نے کر ڈالا تھا۔ اسلم مڑ کر نہیں دیکھے گا، مڑنا۔ وہ میٹھی آواز ایک دم بھاری اور خوفناک آواز میں بدلی۔ اسلم نے تھوک نگل کر اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا اور دل میں اپنے رب کا نام لیتا وہ مشکل مڑا تو دائیں قبر پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ کہ کون ہو تم؟ اسلم کے منہ سے بمشکل 3 لفظ ادا ہوئے۔ تیری موت۔ دائیں جانب بنی ٹوٹی پھوٹی قبر پر سیاہ سوٹ میں ملبوس لمبے گھنے کھلے بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی لڑکی نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ اسلم نے اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی ننھی بوندیں اپنے بازو سے صاف کر کے پوچھا۔ دسمبر کی سرد ترین رات ہونے کے باوجود اسلم پسینے سے تر چہرہ لیے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ڈر کیوں رہا ہے اسلم؟ تم ہی نے تو کہا کہ تم میری موت ہو۔ مت مارو مجھے، خدا کے لیے مت مارو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کما کر کھلانے والا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، مت مارو۔ اس نے خوف سے لرزتے ہاتھ اس لڑکی کے سامنے جوڑ دیے۔ اچھا تو مرنا نہیں چاہتا؟ اس لڑکی نے جیسے اسلم کا تمسخر اڑایا۔ چل پھر خوش ہو جا، تجھے مارنا کینسل۔ جا اپنے بچوں کے پاس لوٹ جا، وہ تیرے بغیر اداس ہوں گے۔ جا چلا جا۔ کہتے ہی وہ پراسرار لڑکی سسک کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اسلم اپنی جان بچنے پر خوش ہوتا، اس لڑکی کی سسکیاں سن کے تعجب کا شکار ہوا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ انتہائی خوفزدہ ہونے کے باوجود اسلم اس کی حالت دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہاری جان بخشی ہو گئی نا؟ اب جاؤ، زیادہ سوال مت کرو ورنہ مجھے اپنا ارادہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں چلا گیا تو تم کبھی کسی سے دل کا حال نہیں کہہ پاؤ گی۔ خوف کی شدت کم ہوئی تو اسلم جو بچپن ہی سے اتنا دانا تھا کہ ہر کسی کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس کی سسکیوں کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے بولا، میری داستان غم سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے اور تم تو خود بیٹی کے باپ ہو، نہیں سن پاؤ گے، اسی لیے کہہ رہی ہوں جاؤ۔ اب تو میں ضرور سنوں گا، تم سناؤ۔ کچھ پل پہلے جو انسان خوف سے کانپ رہا تھا بڑے آرام سے اس کے قریب زمین پر جا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری بیٹی بھی ہے؟ میں نے تو تمہیں بس یہ کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو نہیں بتایا کہ بیٹی بھی ہے۔ ہاں ہاں، جب میں تیرا نام جان سکتی ہوں تو تیرے بارے میں سب کچھ جان سکتی ہوں۔ کون ہو تم؟ اسلم کو اچنبا ہوا۔ میرا بھی ایک پیارا سا چھوٹا سا خاندان تھا۔ لائبہ بس بھی کرو یار، تمہارے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ زخرف جو کب سے لائبہ کو آئینے کے سامنے اپنے بال بناتا دیکھ کر چڑ چکی تھی، منہ بنا کر بولی، او بہن، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، خود تو 4 دن اپنے چڑیا کے گھونسلے میں کنگھی کرنا مناسب نہیں سمجھتی آپ محترمہ، اور اگر میں 2 منٹ کے لیے اپنے بال بنانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہو ہی گئی تو تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں بی بی؟ صدا کی لڑاکو لائبہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے لڑائی کے لیے تیار تھی۔ اوہو بہن، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ نیچے دادی جان کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس تمہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بلا کے منہ لگنے کا۔ زخرف بھی اپنا حساب بے باک کرتی تیزی سے کمرے سے بھاگ نکلی۔ مبادہ لائبہ اپنی توپوں کا رخ پھر اس کی طرف کر لے۔ تم خود ہوگی بلا چڑیل بھوتنی۔ لائبہ آگ بگولا ہوتی پیچھے سے چلائی اور دوپٹہ ٹھیک کر کے پیروں میں چپل اڑستی نیچے دادی کی بات سننے چل دی۔ اسامہ، ریحان اور اسد 3 کزن دوست اور بگڑے رئیسزادے تھے۔ تینوں کے باپ سگے بھائی تھے اور اسامہ کا باپ شمشیر علی گاؤں کا سرپنچ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی شاطر انسان بھی تھا۔ کسی غریب کی زمینوں پر قبضہ کیسے کرنا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں شمشیر علی، زبیر علی اور امیر علی کا ماضی بہت داغدار رہ چکا تھا۔ وہ جب چاہتے جہاں چاہتے کسی بھی غریب کی بیٹی پر نظر رکھ لیتے تھے۔
اور इसे अपनी हवस का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया करते। और गांव के लोग सब जानते बूझते इनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालते हुए डरते थे कि कहीं वो भी इनके ताब का शिकार न बन जाए। बहुत से लोगों ने तो इसी खौफ से गांव छोड़कर राह फरार इख्तियार कर ली थी, पर बहुत से गरीब लोग आमदनी का कोई और जरिया ना होने के बायस वहीं गांव में रहने पर मजबूर थे, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत ज़मीनों से आने वाली आमदनी से इनका गुजर बसर बमुश्किल होता था। ऐसे में अगर वो गांव छोड़ते तो ज़मीन भी जाती और फाके भी इनकी जान के दर पे होते। इसी मजबूरी के पेश नज़र बहुत से लोगों ने गांव में ही रहने पर इक्तफा किया, पर अपनी बेटियों को चार दीवारी में छुपा कर। पंजाबी का एक मशहूर मुहावरा है, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, जैसे पैदा करने वाले वालिदैन वैसी औलाद। फिर जहाँ बाप का माजी इतना स्याह रह चुका हो और वो अपने गलीज माजी पर कभी रत्ती बराबर शर्मिंदा ना हुआ हो, तो वो अपने बेटे की तरबियत कैसी करेगा भला। ऐसे ही इन तीनों भाइयों ने अपने बेटों की तरबियत की थी। अब बेटे जवानी की दहलीज पर पाँव रख चुके थे। अगरचा वो तीनों शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, पर कहते हैं ना, इंसान जितना भी पढ़ लिख जाए, अगर इसकी तरबियत जहालाना अंदाज में हुई हो तो तालीम भी इसे सीधा रास्ता नहीं दिखा सकती। यही हाल असामा, रेहान और असद का था। वो शहर में रहकर पढ़ तो रहे थे, पर दिमाग में वही खन्नास भरा पड़ा था जो इन्हें वर्षे में अपने अपने बाप से मिला था। इस बार भी जून के दिनों में तीनों बिगड़े जागीरदार गांव आए हुए थे, और इन्हीं के डर से गांव के लोगों ने अपनी बहन बेटियों को घरों में मुकफ्फल कर रखा था कि कहीं गलती से इन आवारा भेड़ियों की नज़र इनके नाजुक आशियाने पर न पड़ जाए। गांव के लोगों ने जहां अपनी बेटियों को घर में रहने की खास हदायत की थी, वहीं अपने बेटों को भी समझा रखा था कि खेतों का और दीगर छोटे मोटे काम जो गांव के लोग करते थे, इन्हें निपटा कर शाम से पहले पहले घर लौट आए। और अगर कभी गलती से भी इन तीन बिगड़े जागीरदारों का सामना हो जाए तो सलाम साहब कहकर वहां से निकलते बनना, क्योंकि अगर गांव का कोई फर्द इनके सामने आने पर अदब से झुककर सलाम नहीं करता था, तो वो इस अपने तौहीन तसव्वुर करते, इसकी वो दरगत बनाते कि सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते। वो तीनों जितने भी दिन गांव रहते, सारे गांव पर एक अजीब सी दहशत तारी रहती। सीधे लफ्ज़ों में शायद ये कहना सही होगा कि वो तीनों गांव में दहशत की इलामत समझे जाते थे। और इन तीनों को भी इस बात पर बड़ा नाज था कि इन तीनों से गांव के लोग बहुत डरते हैं, पर कभी कभी डराने वाला खुद ऐसे डर का शिकार बनता है कि दूर दूर तक इसे बचाने वाला दिखाई नहीं देता। दहशत फैलाने वाले खुद किस दहशत का शिकार होने वाले थे, ये तो इनके अच्छों को भी मालूम न था। दादी जान, आपने बुलाया? लाइबा ने अपनी दादी जहरा बेगम के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल होते बड़े मौजमाना अंदाज में कहा। अरे वाह, आज तो हमारी शैतान की पुड़िया बड़ी महजब बनी है। दादी जान ने शरारत बड़ी मुस्कुराहट लाइबा की जानिब उछाली। बस आज दिल किया थोड़ा महजब बनने को। लाइबा ने मुस्कुराते हुए दादी जान के साथ लिपट कर कहा, तो जहरा बेगम जवाबन मुस्कुरा दी। तुम लोगों की ये नन्ही मुन्नी शरारतें ही तो हैं जिन्होंने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वरना मैं तो कब की मर गई होती। ज़हरा बेगम के चेहरे पर एकदम गम के साए लहराए। दादी प्लीज़ अब रोइएगा मत, वरना मैं भी रो दूंगी। मैं जानती हूँ दादी, आपने हमारे लिए बहुत गम सहे हैं जिन्होंने आपको अंदर से खोखला कर दिया है, पर यह भी हकीकत है दादी कि हमारा सब कुछ आप ही हैं। आप ही हमारी माँ, आप ही हमारे बाप, और आप ही सब कुछ हैं। इसलिए खुदारा ऐसी बातें करके अपने साथ साथ हमारा भी दिल मत दुखाया करें। हमारा आपके सिवा है ही कौन इस दुनिया में। इस बार लाइबा का भी दिल भर आया था, क्योंकि रोज़ रोज़ वो अपनी जान से प्यारी दादी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। आखिर इसकी दादी के सिवा इस बड़ी दुनिया में है ही है ही कौन था इन यतीमों मस्कीन बच्चियों का। ज़हरा बेगम के तीन बच्चे थे, एहसन, मोहसिन और कशमाला। कशमाला सबसे बड़ी, फिर इससे छोटा एहसन, फिर मोहसिन थे। तीनों बच्चों की उम्रें अभी सिर्फ 10, 9 और 8 बरस की थी जब इनके वालिद खुर्शीद हैदर दिल का दौरा पड़ने से दुनिया फ़ानी छोड़कर अगले जहां चले गए। और इसी तरह किस्मत ने ज़हरा बेगम को बहुत जल्दी बेवगी की चादर उड़ा दी। खैर, फिर भी इस हौसलामंद औरत ने टीचिंग करके अकेले ही अपने बच्चों की ना सिर्फ बहुत अच्छी तालीम और तरबियत की, बल्कि इनकी अच्छी जगह शादियां करके वक्त पर अपनी इस अहम जिम्मेदारी से सबकदोश भी हो गए। अल्लाह ने सबसे पहले कशमाला के घर नन्ही कली रोहैन दी, जिसे सब ने प्यार से रूही बुलाया। इसके कुछ अरसे बाद अल्लाह पाक ने एहसन के घर भी एक नन्ही कली दी, जिसका नाम उन्होंने लाइबा रखा। और लाइबा की पैदाइश के ठीक 4 दिन बाद अल्लाह ने मोहसिन को भी अपनी रहमत से नवाजा और एक प्यारी सी बच्ची दी, जिसका नाम इसने अपनी वालदा की पसंद से जुखरफ रखा, जिसका मतलब खाली सोना है। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। रोहीन 4 साल की, जबकि लाइबा और जखरफ 2-2 साल की हो गई थी। रावी चैन ही चैन लिख रहा था जब अचानक वो मनहूस दिन आया जो जहरा बेगम की जिंदगी वीरान कर गया।
بہت لمبے عرصے بعد کشمالہ اپنے میاں گلزار ملک کے ساتھ کینیڈا سے پاکستان ماں اور بھائیوں سے ملنے آئی تو ساتھ میں اپنی ننھی سی گڑیا روہین کو بھی لے آئی۔ اتفاق سے کچھ دن بعد تینوں بہن بھائیوں کا پہاڑی علاقوں میں گھومنے کا پلان بنا تو عین سفر کے دن زہرا بیگم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور بچے بھی ضد کر کے اپنی دادی کے پاس رک گئے۔ روحین جو کہ اپنی ہوش میں پہلی بار اپنی نانی کے پاس آئی تھی اور پیار کرنے والی عادت سے حد درجہ متاثر ہوئی تھی، وہ بھی ضد کر کے نانی کے پاس ہی رک گئی۔ یوں کشمالہ اور اس کے میاں گلزار ملک، احسن اور اس کی بیوی رخسانہ، محسن اور اس کی بیوی صبا بچوں کو زہرا بیگم کے پاس چھوڑ کر خود ناران کگان کی سیر پر چلے گئی۔ 2 دن بعد زہرا بیگم جب اپنی پوتی اور نواسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھیں، تبھی ایک فون آیا جسے سن کر زہرا بیگم جانے کتنے دن صدمے سے بے ہوش رہیں، اور جب انہیں ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا، جہاں ان کے ساتھ آئی ہمسائی نے انہیں بتایا کہ وہ پچھلے 4 دن سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اور 4 دن پہلے ان کے گھر سے چھوٹی سی بچی روحین نے آ کر بتایا تھا کہ اس کی نانی کو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بچی بہت رو رہی تھی، تبھی میں اور میرا شوہر فوراً آپ کے گھر آئے تو آپ کو بے ہوش پا کر فوراً ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی پر آپ کو ہوش نہیں آئی۔ پھر 2 دن کے بعد مایوس ہو کر ہم نے خود ہی آپ کے بچوں کی تدفین کروا دی۔ دراصل آنے والے فون میں زہرا بیگم کے بچوں کی گاڑی پہاڑی علاقے میں کسی ٹرک سے اس بری طرح ٹکرائی تھی کہ وہ جان بن نہ ہو سکے اور سب کے سب وہیں کھال کے حقیقی سے جا ملے۔ اسی خبر نے زہرا بیگم کی ایسی حالت کی تھی کہ انہیں آخری بار اپنے بچوں سے الوداعی ملاقات کا موقع بھی نہ ملا۔ زہرا بیگم جوانی میں بیوگی اور بڑھاپے میں اپنی جوان اولاد کی موت سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش بیٹھی دیواروں کو تکا کرتی۔ جب ایک دن مزاج پرسی کے لیے آنے والے ان کی کسی رشتہ دار نے انہیں بڑی فرصت سے سمجھایا کہ بے شک ان کا غم بہت بڑا ہے، پر اس حقیقت سے بھی منہ موڑا نہیں جا سکتا کہ اب ان 3 ننھی پریوں کی پرورش، دیکھ بھال اور اچھی تربیت کی بھاری ذمہ داری ان کے نازک کندھوں پر ہے، اس لیے اب انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غم بھلا کر ان ننھی بچیوں کے لیے جینا ہوگا، جن کو ابھی ٹھیک سے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے ماں باپ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وہ ایک بات تھی جو زہرا بیگم نے اپنا غم بھلا کر پلو سے اچھی طرح باندھ لی اور اپنی زندگی ان یتیم بچیوں کے لیے دان کر دی۔ وقت ایک نان سٹاپ ریل گاڑی کی طرح ہے جو نہ صرف راستے میں ہر اسٹیشن پر مسافروں کو وہیں کھڑا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے بلکہ پٹری پر لیٹے لوگوں کو بھی کچل جاتا ہے۔ وقت کی اس رفتار کو قابو کرنے کے لیے زہرا بیگم نے نہ تو اسٹیشن پر کھڑے رہنا مناسب سمجھا، نہ ہی پٹری پر اپنا آپ کچلنے کے لیے چھوڑا، بلکہ انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا اور پہلے اسٹیشن سے ہی ریل گاڑی میں سوار ہو گئی، اور ان کی اس عقل مندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں بچیاں ان کے زیر سایہ اب جوان ہو گئی تھیں۔ کلب میں ہر طرف لاؤڈ میوزک گونج رہا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں شراب کے نشے میں دھت بے ہنگم میوزک کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ بگڑے نوابزادوں کے ہجوم میں سے اسد نمودار ہوا۔ لڑکھڑاتے قدم، بے باک انداز لیے، وہ ہاتھ میں پکڑے کانچ کے گلاس سے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہا تھا۔ مسلسل شراب پیتے اسد کو اچانک اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا تو وہ کلب سے باہر نکل آیا۔ ڈرائیور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، اس بات سے انجان کہ موت اپنی باہیں پھیلائے اس کے منتظر کھڑی ہے۔ لائبہ: ہائے روحین، آپ کو کتنا مزہ آئے گا نا پہلی بار گاؤں جانے کا، لائبہ نے اپنا آخری جوڑا بیگ میں رکھ کر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، پر یہ دادی کو اچانک کیسے سوجی گاؤں جانے کی؟ اس بات زخرف بولی۔ ارے دادی کی بچپن کی سہیلی اس گاؤں میں رہتی ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے اپنے پوتے کے لیے دادی سے روحین آپی کا ہاتھ بھی تو مانگا ہے، شرارتی لائبہ نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو زخرف اور لائبہ کا ایک ساتھ کہکا بلند ہوا تو رحیم شرما سی گئی۔ اچھا اب چھوڑو یہ باتیں، رات بہت ہو گئی ہے، جلدی سے پیکنگ مکمل کرو اور سو جاؤ۔ ویسے بھی دادی کہہ رہی تھی کہ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نکلنا ہے، کیونکہ گاؤں جانے والی بس صبح 6 بجے ہی نکلتی ہے۔ اوئے ہوئے، میری پیاری آپی کو بہت جلدی ہو رہی ہے اپنے سسرال جانے کی۔ لائبہ کو پھر شرارت سوجی تو بول پڑی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا، زخرف نے بھی لقمہ دیا۔ چپ کر کے سو جاؤ تم دونوں، سمجھی؟ کتنا تنگ کرنے لگی ہیں یہ لڑکیاں۔ لائبہ اور زخرف کی شرارتوں سے بچنے کے لیے روحین نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو دونوں شیطان کی نانیاں فوراً سوتی بن گئیں۔ اگلے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور زہرا بیگم کے ساتھ گاؤں کے لیے گھر سے نکلیں اور بس میں سوار ہو گئیں۔ لائبہ اور زخرف کی کھٹی میٹھی باتوں پر ہنستے مسکراتے کب سفر ختم ہوا روحین اور زہرا بیگم کو خبر ہی نہ ہوئی۔ ارے واہ، کتنا خوبصورت نظارہ ہے! لائبہ نے بس سے اترتے ہی اپنی نظر کے سامنے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر پرجوش ہوئی۔ ان کو چھوڑو، ادھر دیکھو۔ کھیتوں سے چند قدم آگے چل کر
بائیں طرف ٹھنڈے پانی کی صاف شفاف نہر دیکھ کر زخرف نے خوشی سے جھوم کر کہا، کیا ہو گیا زخرف تمہیں؟ کیوں بچوں کی طرح گول گول گھوم رہی ہو؟ دیکھنے والے ہنسی اڑا رہے ہیں تمہاری۔ روہین نے زخرف کے ہلکے سے دھوپ رسید کی تو وہ بروقت سنبھلی اور چپ چاپ سیدھا اپنی دادی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور لائبہ جو زخرف کی عزت افزائی پر دبی دبی ہنس رہی تھی، روہین کی گھورتی نگاہوں سے گھبرا کر تیزی سے وہ بھی دادی کے پیچھے ہو لی۔ زخرف اور لائبہ جہاں خود سے 2 سال بڑی روہین کے ساتھ خوب مستی مذاق کر لیا کرتی تھی، وہیں روہین کے بڑے ہونے کا لحاظ بھی بہت تھا، اس لیے جہاں وہ اس کو بلاجھجک تنگ کر لیا کرتی تھی، وہیں دونوں کو اس کا ڈر بھی بہت تھا۔ تقریباً 10 منٹ لگاتار پیدل چلنے کے بعد وہ لوگ زہرا بیگم کی بچپن کی سہیلی شاہدہ حسن کے گھر پہنچی تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شاہدہ حسن کی پوتی عشاء اور چھوٹے پوتے ابراہیم نے ان سب کو اپنے چھوٹے سے مکان میں بنی کھلی اور ہوادار بیٹھک میں بٹھایا اور ان کے سامنے ٹھنڈی ٹھاٹ چاٹی کی لذیذ لسی پیش کی، جسے لائبہ اور زخرف ندیدوں کی طرح چٹم کر گئیں، جبکہ روہین نے گھونٹ گھونٹ لسی پیتی۔ شاہدہ حسن، جنہیں وہ اپنی نانی کے کہنے پر نانی ہی بلا رہی تھی، ان سے محو گفتگو ہو گئی۔ لائبہ اور زخرف عشاء اور ابراہیم کے ساتھ گپ شپ کرنے لگیں۔ ان سب کے بیچ منٹوں میں ماحول اتنا خوشگوار ہوا جیسے سالوں سے وہ سب ساتھ رہتے ہوں۔ عمران کدھر مر گیا یہ گدھا؟ اسامہ غصے میں چلایا۔ جی صاحب، آیا۔ ہامتا کامتا عمران فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں پرسوں ہونے والی پارٹی کے انتظامات کر رہا تھا، عمران نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں تیری گردن مروڑ دوں گا، سمجھے؟ اسامہ کا تہکمانہ لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے باپ کے پیسے نے کس قدر مغرور بنا دیا ہے۔ جی صاحب جی، آپ فکر ہی نہ کریں، عمران کی تو جان بھی آپ پر قربان، کہیں کچھ کمی کا سوال ہی نہیں رہتا میرے ہوتے ہوئے۔ خوش آمدید طبیعت کا مالک عمران فوراً ہی چکنی چپڑی لگانے لگا، اور کچھ یہ بگڑے رئیسزادے بھی خوش آمد پسند تھے تو جلد ہی عمران کی چکنی چپڑی باتوں پر ٹھنڈے پڑ جاتے۔ صاحب جی، ہاں بولو۔ ساما نے سگریٹ کا کش لگا کر دھواں فضا کے سپرد کیا۔ ہمارے گھر شہر سے کچھ مہمان آئے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں کام نپٹا کے گھر چلا جاؤں؟ عمران نے گویا التجا کی۔ ہاں چلے جانا، پہلے میرے پیر دباؤ۔ اسامہ حکم دیتا زمین پر بیٹھے عمران کی گود میں اپنے پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا، اور عمران بھی فوراً اس کے پاؤں دبانے لگا۔ رات کے 12 بجے سارا گاؤں جب آدھی نیند پوری کر چکا تھا، تب لائبہ کروٹ بدلتی عجیب بے چینی کا شکار تھی۔ جانے کیوں اس کا دھیان رہ رہ کر گاؤں کی نہر پر لگے پیپل کے درخت کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی کئی بار کوشش کر چکی تھی، پر اس کا ذہن بار بار اسی درخت کو سوچنے پر بضد تھا۔ جانے کون سی کشش تھی اس درخت میں جس نے لاپرواہ تربیت کی مالک لائبہ کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ جب بھی آنکھ بند کرتی ہوں وہ درخت آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا تو کچھ خاص نہیں تھا اس درخت میں جو بار بار مجھے اس کا خیال آ رہا ہے۔ بھاڑ میں جائے وہ درخت، میں بس سونے لگی ہوں۔ اپنے خیالوں سے تنگ آ کر لائبہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اب اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ دوبارہ وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لائبہ کو محسوس ہوا کہ کوئی غائبانہ طاقت اسے اس درخت کی جانب اسے پکار رہی ہے۔ اسی پل گھبرا کر لائبہ نے آنکھیں کھول دیں اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پھر آیت الکرسی کی برکت سے جب اسے نیند آئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ مٹھو، اے مٹھو، کدھر ہے تو؟ اسد نے اپنے پرانے وفادار اور چگل خور ملازم کو آواز دے کر بلایا۔ جی صاحب جی، حکم کریں۔ مٹھو سب کام چھوڑے فوراً اسد کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جا اس عمران کو بلا کر لا اس کے گھر سے، مجھے اس کے ساتھ کچھ کام ہے۔ صاحب، پر اب تو آدھی رات بیت چکی، رات کے 12 بجے ہیں، اس وقت کیسے آئے گا وہ؟ اسد کی بات پر مٹھو نے جواب دیا۔ تو اپنی بکواس بند کر اور جا کر بلا کر لا اسے ابھی، بلکہ رک، میں بھی چلتا ہوں تو ساتھ تم تیرے۔ میں گاڑی میں بیٹھوں گا اور تو دروازہ کھٹکھٹانا۔ جی صاحب جی، جو آپ کا حکم۔ مٹھو اسد کا حکم بجا لاتا اسے لے کر عمران کے گھر پہنچ گیا۔ سب گھر والے سکون کی نیند سو رہے تھے جب دروازے پر ہلکی ہاتھ کی دستک ہوئی۔ اس دستک سے گھر میں اور تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، پر انتہائی حساس طبیعت کی مالک روہین فوراً اٹھ بیٹھی اور بیرونی دروازے کی جانب چل دی۔ دوسری سے تیسری دستک پر روہین دروازہ کھولا تو سامنے ایک 35-36 سال کے آدمی کو سامنے کھڑا پایا۔ جی آپ کون؟ سامنے والے کا عجیب حلیہ دیکھ کر روہین نے گھبرا کر پوچھا۔ جی میں مٹھو، عمران کو لینے آیا ہوں، صاحب بلا رہے ہیں۔ چھوٹا سا قد، لمبی گھنی مونچھیں، بالوں سے بھی کالے رنگ کے مٹھو نے اس پر نظریں گاڑ کے بتایا۔ جی کون عمران؟
روحین الجھ سی گئی کیونکہ وہ کسی عمران کو نہیں جانتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ضرور عمران اس کے ہونے والے منگیتر کا نام ہوگا اور اسے حویلی کے سرپنچ نے بلایا ہوگا۔ ابھی آج صبح ان کے گاؤں آنے پر ہی تو اس کی نانی زہرا بیگم کی سہیلی شاہدہ حسن نے بتایا تھا کہ ان کا پوتا گاؤں کے سرپنچ کی خدمت کرتا ہے۔ جی پتہ نہیں، وہ سو رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ ان کا، معصومیت سے کہتی روحین واپس مڑنے لگی تو مٹھو کی آواز پر رک گئی۔ سنیں، ویسے آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گاؤں میں۔ شیطانی دماغ کے مٹھو نے فوراً سوال داغا۔ اچھا جی، میں ان کی مہمان ہوں، شہر سے آئی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں صبح خود ہی مل لوں گا اس سے، کہتا مٹھو 4 قدم کے فاصلے پر کھڑی جیپ کی جانب چل پڑا جس میں اسد بیٹھا اس کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ سارا منظر بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسد اور مٹھو جیسے ہی عمران کے گھر پہنچے تو اسد کے اشارے پر مٹھو جیپ سے اتر کر 4 قدم چل کر دروازے پر دستک دینے لگا اور اسد بیزاری سے دروازے کو تکے جا رہا تھا کیونکہ غریب ملازم کے دروازے پر خود چل کر آنا اسے اپنی توہین لگتی تھی۔ پر اس بار اسے کوئی خاص کام تھا جو عمران ہی کر سکتا تھا۔ اسی مجبوری کے تحت نہ چاہتے ہوئے بھی اسد عمران کے دروازے تک خود چل کر آیا۔ پر عمران کے دروازے پر جو اسے دیکھنے کو ملا، اسے دیکھ کر اسد کو عمران کے گھر خود آنے کے فیصلے پر ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ مٹھو جیپ سے اترا اور دستک دینے لگا۔ عمران کی نظریں مٹھو کی طرف ہی تھی کیونکہ اسے عمران سے ملنے کی جلدی تھی۔ دوسری سے تیسری دستک پر دروازہ کھولا۔ اسد کی نظریں ہنوز عمران کے گھر کے دروازے پر تھی۔ دروازہ ایک حسین دوشیزہ نے کھولا جس کے کھلے لمبے گھنے بالوں کی لٹیں زمانے کے سارے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے حجاب ہو کر ہوا کے جھونکوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ لمبا قد، گوری رنگت، چھوٹی سی کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، اوپر سے لمبے سیاہ گھنے کھلے بال اس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ اسد نے آج تک بڑی حسین لڑکیاں دیکھی تھی پر ایسا حسن تو اس نے کبھی خوابوں میں نہ دیکھا تھا، جسے دیکھتے ہی نفس کے غلام اسد کی رال ٹپکنے لگی اور کچھ پل کے لیے وہ مبہوت رہ گیا۔ رامک بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ عشرت اکیلی ڈرائنگ روم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو اٹھ کر اپنے اکلوتے سپوت کے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بھی شوہر کے وفات کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا ہی ان کی کل کائنات تھا۔ کچھ نہیں ماما، آفس کا تھوڑا کام بچا تھا، بس وہی نپٹا رہا تھا۔ رامک نے مسکرا کر اپنی ماں کو جواب دیا تو وہ کتنی ہی دیر کھڑی اپنے شہزادوں جیسے بیٹے کی دل ہی دل میں نظر اتارتی رہی۔ ارے ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ دروازے میں کیوں رک گئیں آپ؟ رامک ماں کو یوں گمسم کھڑا دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں میرے بچے، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ ابھی کل ہی کی تو باتیں ہیں جب میرا رامک میری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب مجھ سے بھی لمبا ہو گیا، سارے کا سارا پرستان کا شہزادہ لگتا ہے میرا بیٹا۔ آج اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے اپنے لاڈلے کو دیکھ کر۔ عشرت بات کرتے ہوئے جذباتی ہوگی تو 2 آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار سے آ چپکے۔ او میری پیاری ماما، آپ اتنی جلدی جذباتی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بتائیں، آپ کے پاس میں ہوں، نہ کہیں گیا تو نہیں، نہ ہی کبھی جاؤں گا، پکا وعدہ۔ اور جہاں تک رہی بات بابا کی، تو میرا ماننا ہے کہ اللہ پاک جو کرتا بے شک اس میں کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے بابا کی کمی محسوس نہیں ہوتی یا مجھے ان سے پیار نہیں، پر میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ آپ بھی اپنے درد، اپنے آنسو سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں کہ وہ آپ کو سکون دے، کیونکہ میرے رب سے بہتر سکون اور صبر کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور ہاں، تیسری بات کہ میں آپ کا شہزادہ ہوں تو میری پیاری ماں، ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات کہ آپ کا بیٹا واقعی شہزادوں جیسا دکھتا ہے۔ بات کے اختتام پر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے بات کو مذاق کی جانب موڑ دیا۔ ہاں ہاں، میرا بیٹا شہزادہ ہے اور اب تو ایک ہی دعا لبوں پر رہتی ہے کہ جلد ہی میرے لال کو اس کی شہزادی مل جائے تو میری زندگی میں بھی پوتے پوتیوں کی بہار آ جائے۔ عشرت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس ٹاپک سے رامک ہمیشہ چڑ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، آپ تو چاہتی ہی یہ ہیں کہ مجھ پر روب جمانے والی آ جائے اور دن رات میری کھنچائی کرتی رہے۔ جائے ماما، میں نہیں بولتا آپ سے۔ رامک نے منہ بنا لیا۔ اچھا اچھا، اب زیادہ لڑکیوں کی طرح منہ بنانے کی ضرورت نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ ویسے رامک بیٹا، میں اب پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ اب میرا اس پرائے دیس میں دل نہیں لگتا۔ تم بھی سارا دن آفس رہتے ہو اور ادھر میں بوڑھی عورت سارا دن دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اداس ہوتی رہتی ہوں۔ بیٹا، تمہارے ماموں کی بھی کال آئی تھی کچھ دن پہلے، وہ بھی اصرار کر رہے تھے کہ اب ہم دونوں ان کے پاس لوٹ جائیں، اور ایک طرح سے سوچو تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ہمارا یہاں ہے ہی کون جس سے ہم اپنے دکھ درد بانٹیں؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم جلد از جلد اپنا بزنس پاکستان شفٹ کرو اور مجھے بھی لے چلو میرے اپنوں میں۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا اب اپنوں سے دور۔ عشرت بات پوری کرتی ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئیں۔ خدا کے لیے ماما، اب روئیے گا مت۔ میں وعدہ کرتا ہوں جلد از جلد اپنا بزنس سمیٹ کر آپ کو پاکستان لے چلوں گا، پر پلیز اب رونا نہیں۔
اس بار رامک ماں کے آنسوں پر تڑپ ہی تو گیا۔ رامک عشرت اور اشرف غنی کی اکلوتی اولاد تھا۔ شادی کے بعد اشرف غنی کی کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، وہیں رامک پیدا ہوا۔ زندگی بڑی حسین اور پر آسائش تھی، جب ایک دن اشرف غنی کی اچانک ایکسیڈنٹ میں ہونے والی موت نے عشرت اشرف کو تنہا کر دیا۔ پھر بھی اس باہمت عورت نے ہمت نہیں ہاری اور چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنے بچے کی نہ صرف بہترین پرورش کی بلکہ اسے پڑھایا لکھایا اور مکمل بزنس مین بنا دیا۔ پر اب کچھ عرصے سے لگاتار ان کے بھائیوں کی کالز نے ان کا دل اپنوں کے لیے بے چین کر دیا تھا، اور وہ جلد از جلد اپنے بھائیوں کے محبت اور شفقت برے سائے میں لوٹنا چاہتی تھی۔ اسد شہر کے کلب سے شارٹ کٹ لے کر جنگل سے حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر گاڑی سے نکلا تو سامنے دکھائی دینے والے منظر نے اس کا سارا نشہ پل بھر میں اتار پھینکا۔ جلدی حویلی پہنچنے کی غرض سے اسد نے شارٹ کٹ لیا۔ یہ کچا راستہ تھا جو جنگل میں سے گزرتا تھا۔ گھنے درختوں کو چیرتی ہوئی گاڑی حویلی کے دیو ہیکل دروازے کے باہر رک گئی۔ اسد لڑکھڑاتے قدموں میں سے آگے بڑھا، جس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ میں اس اسد کا سارا نشہ کافور ہو گیا۔ میں واپس جنگل میں کیسے پہنچ گیا؟ اسد جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ تحت نگاہ گھنے جنگل اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب بات ہے یار، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی پی لی، مجھے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے۔ اسد سوچتا ہوا پانی کی بوتل نکالنے کے لیے واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پانی کی بوتل اٹھاتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کی آنکھوں کی پتیاں ساکت ہو گئی، کیونکہ گاڑی کے شیشے سے اسے سامنے اپنی حویلی کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اپنی جگہ متھیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا گاڑی سے باہر نکلا۔ اب وہ مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ دیکھا، میں اپنی حویلی پہنچ چکا ہوں، بس نشے کی وجہ سے سب الٹا سیدھا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی سے باہر نکل کر بند آنکھوں سے ایک بھرپور انگڑائی لیتا وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ پانی کی بوتل کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تو جھکنا بھول گئی۔ وہ پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں حویلی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ دوبارہ جنگل میں کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اسد نے گھبرا کر کہا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر سامنے دیکھا، شیشے کی اس پار جہاں حویلی کا منظر تھا، اور پھر گاڑی سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ جنگل میں کھڑا تھا۔ اس نے یہ عمل 4 سے 5 بار دہرایا، اور ہر بار گاڑی سے اسے سامنے حویلی نظر آتی اور باہر نکل کر وہ خود کو جنگل کے عین وسط میں کھڑا پاتا۔ وہ اب مکمل ہوش میں آ چکا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے اس عجیب عمل سے بری طرح خوف محسوس کر رہا تھا۔ عمران صبح اٹھا تو اس کا ذہن حویلی میں ہونے والی پارٹی کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے برش کر کے نہایا اور اب اپنے کمرے میں پڑے چھوٹے سے آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ تیار ہو کر تیزی سے وہ گھر کے بیرونی دروازے کی جانب لپکا، مبادا وہ حویلی سے لیٹ ہو جائے اور صاحب لوگوں کی ڈانٹ کھانی پڑے۔ عمران ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کے ابا چاہ کر بھی اسے پڑھا لکھا نہ سکے، اور اس کی چھوٹی بہن کی پیدائش کے بعد جب ذمہ داری بڑھی تو اس کے ابا جو دل کے مریض تھے اور زیادہ دیر تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر مزدوری نہیں کر سکتے تھے، اسے حویلی میں ملازم کے طور پر گاؤں کے سرپنچ شمشیر علی کی خدمت میں چھوڑ آئے۔ حویلی بھیجتے ہوئے اسے اس کے ابا نے ایک بات سمجھائی تھی جس پر وہ آج تک عمل کر رہا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، میں بیمار رہتا ہوں اور میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب سانس رک جائے۔ میرے بعد تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو، تمہیں ہی اپنے چھوٹے بہن بھائی، ماں اور دادی کا سہارا بننا ہے، اس لیے ہمیشہ محنت سے کام کرنا اور کوشش کرنا کہ یہ صاحب لوگ تم سے خفا نہ ہو، کیونکہ جہاں یہ بڑے لوگ ناراض ہوئے وہیں ہمارے گھر کا راشن پانی بند ہو جائے گا، اس لیے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں لاتے رہنا تاکہ ہمارے گھر کا چولہا کبھی ٹھنڈا نہ پڑے۔ اور اپنے ابا کی اسی بات کو عمران نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اور بچپن سے جوانی تک اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کے ہر جائز ناجائز کام پینا چون چرا کیے کر دیا کرتا تھا، اور ہمیشہ صاحب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا، عمران کی تو جان بھی آپ پر قربان۔ عمران بیٹا، کدھر جا رہا ہے اتنی صبح؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکلتا، پیچھے سے اس کی دادی کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ جی دادی، میں حویلی جا رہا ہوں۔ دادی کی آواز پر عمران نے مڑ کر سرسری سا جواب دیا۔ ادھر آ، میری بات سن ذرا، دادی نے کہا۔ جی دادی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا تاکہ ان کی بات سن کے جلد سے جلد حویلی کا رخ کرے۔ بیٹا، تجھے پتہ ہے نا شہر سے کچھ مہمان آئے ہیں؟ دادی نے مسکرا کر پوچھا۔ تو میں نے کل جلدی آ کر کچن میں سارا راشن ڈال تو دیا تھا، عمران نے جلدی میں کہا۔ بدھو، میں راشن کی بات نہیں کر رہی۔ تو عمران نے نہ سمجھی سے کہا۔
بیٹا وہ میرے بچپن کی سہیلی ہے، ہم نے بچپن اور جوانی کا ایک لمبا سفر ایک ساتھ طے کیا تھا، پھر اس کی اچھی قسمت کے اس کے لیے ایک بڑے گرانے کا رشتہ آیا اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی، اور میرے لیے ساتھ والے گاؤں سے تیرے دادا کا رشتہ آیا اور میں بیاہ کر اس کے کچے مکان میں آ گئی۔ وقت نے ہمیں بہت سال ایک دوسرے سے الگ رکھا، پر کچھ دن پہلے جب میں اپنے گاؤں گئی تو وہاں ایک جاننے والے سے مجھے زہرا کے گھر کا نمبر ملا، اور میں نے گھر آ کر پہلی فرصت میں اسے فون کیا تو پتا چلا قسمت میں بری جوانی میں اس بیچاری کو پہلے بیوگی پھر بڑھاپے میں جوان بچوں کی موت کا تحفہ دیا، جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا، پر اپنی ننھی نواسی اور پوتیوں کے لیے اس نے ہمت جمع کی اور ان کی پرورش کی کٹھن ذمہ داری نبھائی۔ اب اس کی نواسی جوان ہے اور پڑھ لکھی بھی، اسی لیے میں نے پہلی فرصت میں اس سے تمہارے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگ لیا، اور وہ سادہ دل عورت یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ان پڑھ ہو اپنی نواسی کا رشتہ تم سے کرنے پر راضی ہو گئی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کل سے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، اور تم ہو کے انہیں وقت ہی نہیں دے رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم پہلے زہرا سے ملو، پھر اس کی پوتیوں اور اپنے ہونے والے چاند سے دلہن کو گاؤں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ۔ پر دادی میں حویلی پرور کچھ نہیں، اور حویلی تو تم روز ہی جاتے ہو، ایک دن نہ بھی گئے تو کون سا قیامت آ جائے گی۔ اب جلدی جاؤ میرے کمرے میں اپنی ہونے والی دادی ساس سے ملو اور بچیوں کو گاؤں گھمانے کے لیے لے کے جاؤ۔ عمران کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور دادی کے حکم پر ناچاری سے ہی ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ عمران زہرا بیگم سے مل کر ڈھیر ساری دعائیں لیتا تینوں لڑکیوں زخرف، لائبہ اور ہند کو لیے گاؤں گھمانے نکلا۔ عیشا اور ابراہیم بھی اس کے ساتھ تھے۔ جی تو کہاں جانا ہے؟ عمران نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بھابی کیا دیکھیں گی سب سے پہلے بتائیے، آپ کے ہونے والے وہ پوچھ رہے ہیں۔ عیشا نے شرارت بھرا لہجہ اپنایا تو روہین نے شرما کر نظریں جھکا لی اور باقی سب اپنی اپنی ہنسی دبانے کی سا کرنے لگے، جبکہ عمران کا دماغ صرف اور صرف اسد کی پارٹی میں اٹکا تھا۔ روزی کمانے کے چکر میں وہ انسان ہر جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں صرف اور صرف صاحب لوگوں کی ناراضگی کا ڈر چل رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اتنی پیاری نازک سی مورت اور جذبات لیے کہ لڑکی بنا اس کے بارے میں کچھ جانے اپنے ہونے والے اس جیون ساتھی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کو تیار ہے۔ اسے تو صرف صاحب لوگوں کا ڈر تھا، کیونکہ وہ شاید بچپن سے ذہنی طور پر خود کو ان کا غلام مان چکا تھا، اور شاید کبھی چاہ کر بھی اسے اس ذہنی غلامی سے نجات نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ کچی عمر میں جو باتیں ذہن نشین کروا دی جاتی ہیں وہ کبھی دماغ سے نہیں نکلتی، اور اس کے باپ نے تو بہت چھوٹی عمر میں ہی سمجھا دیا تھا کہ غریب کی زندگی میں دو وقت کی ملنے والی روٹی سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ شاید اسی لیے اس نے ان دو روٹیوں کے حصول کو ہی اپنی ہر خوشی مان لیا تھا، اسی لیے اب اس کا دماغ صرف روزی روٹی کے پیچھے ہی بھاگتا تھا، اس لیے اب اسے محبت، پیار اور شادی جیسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد بس دو وقت کی روٹی ہی تھا، جس کے لیے صاحب لوگوں کی جی حضوری بہت ضروری تھی، اور اب بھی اس کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ کیسے اس مصیبت سے جان چھڑے اور حویلی چلا جائے۔ ہم چلیں، میں ہی بتا دیتی ہوں، ہم سب آم کے باغ میں چلتے ہیں۔ عیشا نے روہین کی جھکی نظریں اور اپنے بھائی کا لاپرواہ انداز دیکھ کر خود ہی بات آگے بڑھائی۔ ہاں ہاں، میں نے دیکھنا ہے آم کا باغ، زخرف پرجوش انداز میں بولی، اور سب آم کے باغ کی جانب چل دیے۔ آم کے باغ میں داخل ہو کر سب لڑکیاں اٹکھلیاں کرنے لگیں، جبکہ روہین اور عیشا سے چھوٹا ابراہیم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ روہین وقفے وقفے سے ایک چور نگاہ اپنے ہونے والے جیون ساتھی پر ڈالتی دنیا مافیا سے بے خبر جانے کن سوچوں میں غرق باغ کے بیرونی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب انسان ہے یہ، جب سے ملاقات ہوئی ہے بات کرنا تو دور میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور دکھنے میں بھی بیزار سے لگتے ہیں، شاید میں ان کو پسند نہیں آئی۔ روہین نے یوں ہی افسردہ سی بیٹھی عمران کو دیکھ رہی تھی جب ابراہیم نے بول کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ارے آپی کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ کہیں بھائی کی خاموشی سے تو پریشان نہیں؟ اگر ایسا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اداس مت ہوں، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی بچپن سے خاموش طبع ہیں۔ بھائی پر بہت چھوٹی عمر میں ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا، ابا کی بیماری، پھر ان کی موت، پھر ابا کی وفات کے 6 ماہ بعد اماں کی اچانک موت نے انہیں ان کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا بنا دیا۔ تب سے لے کر آج تک میرے بھائی کی زندگی بس ہمارے لیے دو وقت کی روٹی کمانے کی فکر میں کٹ رہی ہے۔ آپ اداس مت ہوں، کیونکہ دادی کا ماننا ہے کہ شادی کے بعد بھائی اس کھول سے باہر نکل آئیں گے جس میں انہوں نے خود اماں ابا کی موت کے بعد بنا کر رکھا ہے۔ پتہ ہے نانی کیا کہتی ہیں؟ نانی کہتی ہیں میں بہت حساس ہوں اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہوں۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ مطلب اب تو آپ پریشان نہیں ہوں گی نا؟ نہیں ہوں گی پریشان، پکا؟ ہاں پکا، روہین نے مسکرا کر کہا۔ چلیں پھر اسی خوشی میں ہم بھی آم توڑ کر کھاتے ہیں، ابراہیم نے مسکرا کر کہا تو دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے زخرف، لائبہ اور عیشا کی جانب چل دیے۔
ईशा और ज़ुखरफ एक दरख्त पर बैठी मज़े से आम तोड़कर खाने में मसरूफ़ थी। लाइबा जिसे दरख्त पर चढ़ना ही नहीं आता था, उछल उछल कर दरख्त पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब भी इसे महसूस हुआ कि कोई अनजानी ताकत उसे अपनी जानब खींच रही है, वो न चाहते हुए भी इसकी जानब खींची चली जा रही है। लाइबा चलते चलते आम के बाग से बाहर निकली और किसी ऐसी कठपुतली की तरह चलने लगी जिसके धागे किसी फनकार के हाथों में हों और वो इसे अपनी मर्जी से हरकत दे रहा हो। वो बिना पलके झपकाए सीधी चलती रही और नहर के पास वाक़या पिपल के दरख्त के पास आकर रुक गई। इब्राहिम, मैं हवेली जा रहा हूँ, तुम सबको घर ले जाना। इब्राहिम और रोहीन ज़ुखरफ और ईशा की शरारतों पर मुस्कुरा रहे थे जब इमरान ने इब्राहिम को मुखातिब किया। भाई, अभी तो हमें यहाँ आए आधा घंटा भी नहीं हुआ और आप जा रहे हैं? इब्राहिम ने हैरान होकर पूछा। इब्राहिम, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है, अब मज़ीद वक़्त ज़ाया किया तो साहब लोग नाराज़ होंगे। वैसे भी मुझे बहुत काम है आज हवेली में, इसलिए जा रहा हूँ। तुम ले जाना सबको घर। अल्लाह हाफिज़। अपनी बात मुकम्मल करते इमरान को इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि पास खड़ी रहीन को वक्त ज़ाया का लफ्ज़ किस कदर हर्ट कर गया था। फिर भी इस बार सबर लड़की ने किसी पर अपने दिल का हाल जाहिर न होने दिया और चुपचाप अपने होने वाले जीवन साथी की लापरवाही और तीर की तरह लगने वाले अल्फाज बर्दाश्त कर गई। आप दिल पर मत लेना प्लीज़। अभी मैंने आपको बताया ना, बस वही बात है। इंशाल्लाह शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस आप ही आकर इनको सुधारना। वैसे भी मैंने सुना है कि शादी के बाद हर कोई तीर की तरह सीधा हो जाता है। फिर भाई क्या चीज़ है? माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए इब्राहिम ने बात को मजाक की जानिब मोड़ दिया और न चाहते हुए भी रोहीन इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दी। अफीफ, ये परी चेहरा, ये आंखें, ये आसमान पर छाई काली गिटार से खुले बाल अभी तक मेरे क्यों नहीं मिट्ठू? असद ने अपने मुलाजिम मिट्ठू के मोबाइल पर आम के बाग में बनी रोहीन की वीडियो देखकर कहा। जब से असद ने इमरान के घर रोहीन को देखा था, इसके दिलो दिमाग पर जैसे वो छा सी गई थी। इसलिए इसने मिट्ठू को सारी मालूमात इकट्ठी करने पर लगा दिया था और असद के कहने पर ही मिट्ठू इमरान के घर पर नजर रखने लगा और जब सब घर वाले आम के बाग में गए तो इनका पीछा करके रोहीन की वीडियो बना लाया, जिसे देखकर असद जैसे ओबाश अमीरजादे की मजीद राल टपकने लगी। अय्याशी तो पहले भी इन अमीरजादों का शिवा रही थी, पर इस बार तो असद के लिए सब्र करना मुश्किल हो रहा था। मिट्ठू, अगर तू मेरा ये काम कर देना तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। असद अच्छी तरह जानता था कि मिट्ठू एक लालची इंसान है और थोड़ी सी लालच देने पर इसका काम कर देगा, और ऐसा ही हुआ था। इनाम का सुनकर लालची मिट्ठू फौरन इसका काम करने पर आमादा हो गया। साहब, बहुत आसान है ये सब करना, अगर आप हुक्म करें तो मैं मशवरा दूं। हाँ हाँ बोलो मिट्ठू, जल्दी बोलो, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। तो सुने साहब, करना ये है कि इब्राहिम, वैसे हमें यहाँ आए बहुत वक्त हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए। रोहिन को काफ़ी देर बाग में बैठने के बाद एहसास हुआ कि इसकी नानी तो अपनी लाडली नवासी और पोतियों के बगैर नाश्ता भी नहीं करती, और अब तो शायद 11 बजने वाले थे। जी आप ही चलते हैं, पहले इन आम चोरों को तो ले लें। इब्राहिम का इशारा ज़ुखरुफ, लाइबा और ईशा की जानिब था। हाँ हाँ चलो, इनको बुलाते हैं। शायद वो अगली साइड पर दरख्त पर बैठी थी। आओ वहीं देखते हैं, वहीं होंगी तीनों। मुस्कुराती हुई रोहिणी इब्राहिम को लेकर आगे बढ़ गई, जहां से इन तीनों लड़कियों को लेकर जल्द अज जल्द घर की तरफ निकलना ज़रूरी था, ताकि इसकी नानी नाश्ता करके वक्त पर अपने ब्लड प्रेशर की दवा ले सके। अजीब मुसीबत है यार, जाने कहाँ से अचानक टपक पड़ी। ये दादी की बचपन की सहेली, उनकी पटर पटर बोलने वाली सरदर्द किस्म की पोतियाँ। यहाँ तक भी बर्दाश्त कर सकता था मैं, पर अब अचानक से दादी को मेरी शादी की क्यों जल्दी पड़ गई? मैंने 1000 बार दादी से बोला है कि शादी वादी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पर दादी भी अपने नाम की एक ही हैं, जो मेरी रजामंदी लिए बिना ही मेरी शादी करवाने पर तुली हुई हैं। दादी को कोई 20 बार बता चुका हूँ कि ईशा की शादी और इब्राहिम की पढ़ाई पूरी करवा के इसे बड़ा आदमी बनाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। पर जाने क्यों दादी मेरी बात को समझने की बजाय मेरी शादी करवाने पर बजीद हैं। पर मैं भी इमरान हूँ, जिद का पक्का और अड़ियल। मैं भी देखता हूँ कैसे ये लड़की यहाँ टिक पाती है। आज के आज ही इसका हल ढूंढ निकालूंगा और इस रहीन नाम की बला से जान छुड़ा लूंगा। नन्नी जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? घर में दाखिल होते ही अपनी नानी को रोता देखकर रोहीन की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ था। रोहीन और इब्राहिम जब इस दरख्त के करीब पहुंचे जिस पर चढ़ के लड़कियां आम खाने में मसरूफ़ थी, तो वहां लाइबा को ना पाकर रोहीन को हैरानी हुई, क्योंकि इसे तो यही लग रहा था कि तीनों लड़कियां एक साथ हैं। फिर ज़ुखरफ और ईशा से पूछने पर पता चला कि लाइबा दरख्त पर चढ़ने की कोशिश तो कर रही थी, पर कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद वो दोनों तो आम खाने में मगन हो गई और जाने क्या कब लाइबा वहां से कहीं चली गई। दोनों लड़कियों की पूरी बात सुनकर रोहीन को यही लगा कि शायद लाइबा यहीं कहीं बाग में ही होगी, पर जब पूरा बाग छान मारने के बाद भी लाइबा कहीं नहीं मिली तो सबको इसकी फिक्र होने लगी। सभी ने बाग से लेकर घर तक का रास्ता छान मारा, पर लाइबा का कहीं कोई सुराग न मिला। इसी परेशानी के आले में जब सब घर पहुंचे तो सामने ज़हरा बेगम को रोते देखकर रोहीन की परेशानी में इजाफा हुआ।
کیونکہ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی باہمت نانی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ پھر آج اچانک ان کو یوں روتے دیکھ کر روحین کو گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ پہلے ہی وہ لائبہ کی یوں اچانک غائب ہونے سے پریشان تھی، اور ابھی زہرا بیگم کا رونا۔ کیا ہوا نانی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روحین نے زہرا بیگم کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ان کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھا۔ روحی دیکھو نا، میری لائبہ کو جانے کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اٹھا کر لائے ہیں اسے نہر کے کنارے، بے ہوش پڑی تھی، تب سے آنکھیں نہیں کھول رہی۔ یہ تو تم سب کے ساتھ آم کے باغ میں گئی تھی نا، پھر یہ اکیلی نہر کنارے کیسے پہنچی؟ زہرا بیگم نے اچانک یاد آنے پر سوال کیا۔ نانی یہ ہمارے ساتھ ہی تھی، پر پتہ نہیں کب کیسے اور کیوں یہ وہاں سے نہر کی جانب چلی گئی۔ ہم خود اس گتھی کو سلجھانے میں لگے ہیں۔ روحین کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے تھا۔ خیر جو بھی ہے، فی الحال ہمیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نانی پلیز آپ کو میری قسم رونا بند کیجیے، انشاءاللہ یہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ روحین زہرا بیگم کو تسلی دیتی بڑے سے صحن کے تخت پر چت لیٹی لائبہ کی جانب بڑھی، جو دنیا جہاں سے بے خبر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ لائبہ میری جان، آنکھیں کھولو، لائبہ لائبہ۔ روحین لائبہ کی پسینے سے تر ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی مسلتے ہوئے لگاتار اسے آوازیں دے رہی تھی۔ لائبہ اٹھو نا یار، تم جانتی ہو نا تم سے جھگڑا نہ ہو تو میرا وقت نہیں گزرتا، پلیز اٹھو نا۔ کافی دیر بعد بھی جب لائبہ کو ہوش نہ آیا تو زخرف نے روتے ہوئے کہا، بڑی دیر کر دی تم نے مہرباں آتے آتے۔ ارے بھائی مٹھو پھول برساؤ، ہمارا پیارا عمران آیا ہے۔ اسد کا انداز عمران پر جیسے طنز کے تیر برسا رہا تھا، یا شاید عمران کو ہی ایسا لگ رہا تھا۔ صاحب جی معاف کر دیں، میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوا، بس ایک مجبوری آ گئی تھی، بس اسی لیے لیٹ ہوا۔ ارے میری یار، کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں تم سے خفا ہوں؟ ارے تم تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہو، اب تو بھائیوں کی طرح کا رشتہ بن گیا ہے۔ آؤ بیٹھو نا، تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔ صاحب جی معاف کر دیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیری ہو گئی، پر میرا یقین کریں میں اتنے وقت میں ہی آپ کی آج شام کی پارٹی کے اتنے اعلیٰ انتظامات کروا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بس مجھ سے خفا مت ہو صاحب، معاف کر دیں۔ اسد کا لہجہ عمران کو مزید خوف زدہ کر رہا تھا، تبھی اس نے منت آمیز لہجے میں اسد سے درخواست کی، ارے یار اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جی صاحب جی آیا۔ عمران چلتا ہوا اسد کے پاس آیا، اور جس صوفے پر اسد براجمان تھا وہیں کارپٹ پر اس کے قدموں میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ارے ارے نیچے نہیں، میرے ساتھ ادھر بیٹھو۔ اسد اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی صاحب آپ کے برابر۔ گستاخی معاف صاحب، پر میری کمی کمین کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کی برابری کروں۔ عمران نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عمران تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو، یہ میرا حکم ہے۔ اب کی بار اسد کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ جی جی صاحب جی۔ اس بار عمران ڈرتے ڈرتے اسد کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم تو عمران، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ راشن پانی برابر پہنچ رہا ہے نا تمہارے گھر پہ؟ چھوٹے بھائی کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، اور دادی کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے؟ اور ہاں، چھوٹی بہن کا جہیز بن گیا ہے، کوئی کمی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ نہیں صاحب جی، جب تک آپ کا ہاتھ ہے ہم غریبوں کے سروں پر کبھی کسی چیز کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں راشن پانی کی کوئی کمی نہیں، دادی کو دوائیں بھی وقت پر ملتی ہیں، چھوٹے بھائی کی پڑھائی بھی اچھے سے چل رہی ہے، بس اب اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بیچنا باقی ہے۔ چھوٹے کے جہیز کی تیاری ابھی شروع نہیں کی صاحب جی، تنخواہ تو ساری گھر کے راشن پانی اور دادی کی دعاؤں پر لگ جاتی ہے، پر کوئی بات نہیں صاحب جی، اس کا حل بھی سوچ رکھا ہے میں نے۔ اب ہر مہینے کی تنخواہ سے کچھ پیسے بچایا کروں گا، پھر امید ہے کہ جلد ہی چھوٹی کے جہیز اور بھائی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو ہی جائے گا۔ اچھا اگر میں کہوں کہ تمہیں اب بھائی کی تعلیم اور چھوٹے کے جہیز کے لیے ماہانہ تنخواہ میں سے بچت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے اگر تمہیں چھوٹی کے جہیز کی رقم مل جائے اور بھائی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر کی بجائے بیرون ملک کا موقع مل جائے تو کیا کہو گے؟ جی صاحب جی، کیا ایسا ممکن ہے؟ عمران کا لہجہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ ہاں ممکن تو ہے، اور میں ابھی اسی وقت تمہارے لیے سب کر تو دوں، پر کیا صاحب جی؟ عمران گھبرا گیا۔ پر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شیطانی مسکان اسد کے لبوں کو چھو کر گزری۔ ارے صاحب جی، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں تو ویسے بھی ہمیشہ ایک بات ہی کہتا ہوں کہ عمران کی تو جان بھی آپ پر قربان۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، ابھی جان بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں تو کہیے گا۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے عمران، مجھے تو بس یہ چاہیے۔ اسد نے مٹھو کے موبائل پر بنی ویڈیو میں سے روحین کی پک پر پاز کیا اور عمران کی آنکھوں کے سامنے موبائل کی اسکرین کا رخ کر موڑ دیا۔ وہ صحرا میں ننگے پاؤں تپتی ریت پر دوڑتی چلی جا رہی تھی، اس کے پیچھے ایک چمگارڈن نما پرندہ تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ لگاتار بھاگ بھاگ کر بری طرح تھک چکی تھی، اس کی ٹانگیں اب مزید بھاگنے سے انکاری تھیں۔ وہ تھک کر وہیں ریت پر ڈھیر ہو گئی، جب اس خون رنگ آنکھوں والے چمگارڈن نما پرندے نے اس کی آنکھوں پر پے در پہ وار کر کے اسے بری طرح زخمی کر ڈالا
وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بری طرح چلا رہی تھی جب اچانک تیز ہوا کے جھونکے کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی تکلیف پل بھر میں ٹھیک ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے ارد گرد سارا ماحول تبدیل ہو گیا۔ صحرا کی جگہ وہ ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی جہاں اب چمگادڑ کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ لائبہ کو ہوش آ گیا۔ دادی جلدی آئیں۔ لائبہ کو تخت پر اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر زخرف نے اپنی دادی کو پکارا۔ پل بھر میں سب گھر والے لائبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اب سب اس کے یوں اچانک آم کے باغ سے غائب ہونے کی وجہ پوچھ رہے تھے اور وہ غائب دماغی سے سب کو تکے جا رہی تھی۔ وہ چمگادڑ کہاں گئی؟ ارے وہ چمگادڑ کہاں گئی؟ میری آنکھیں تو زخمی تھی نا، یہ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ اور میں تو صحرا میں تھی، گھر میں کیسے آئی؟ لائبہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لگتا ہے اس نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہے، پلیز اس سے کوئی سوال مت کریں، مجھے لگتا ہے اسے آرام کی ضرورت ہے۔ لائبہ چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ روحین نے محبت سے لائبہ کے بال سنوار کر کہا اور اس کے کندھے کو تھام کر اسے کمرے میں لے گئی۔ یہ لو جوس پیو۔ روحین نے زخرف سے کہہ کر فریش جوس منگوا کر لائبہ کو پلایا اور آرام کی تلقین کرتے اسے لٹا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنا بھیانک خواب تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو کیا یہ خواب تھا؟ میں صحن میں تخت پر کیسے پہنچی؟ میں سوئی کب تھی؟ لائبہ نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا وہ آخری بار وہ سب گھر والوں کے ساتھ آم کے باغ میں گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا اپنے ساتھ پیش آنے والے اس سارے واقعہ کے بارے میں۔ سوچتے سوچتے جب اس کے ذہن میں وہ بھیانک خواب آیا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ وہ چمگادڑ نما پرندہ کس قدر خوفناک تھا۔ اگر وہ سچ مچ میرے سامنے آ جائے تو میں تو خوف سے مر ہی جاؤں گی۔ نہیں، میں نے اس کے بارے میں اب کچھ نہیں سوچنا، بس۔ لائبہ نے خود کو سمجھا کر جیسے ہی آرام کی نیت سے آنکھیں بند کی، ایک بار پھر وہی صحرا کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور لائبہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سنیے، روحین گھر کے باہر لگے بیری کے درخت پر لگا جھولا جھول رہی تھی جب عمران کی آواز پر وہ تھوڑا سا مڑی۔ آج روحین کو گاؤں آئے تیسرا دن تھا۔ جی آپ یہاں خیریت؟ اس دوران ایک بار بھی عمران نے اسے مخاطب کرنا تو دور کی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، پھر یہ اچانک تنہائی میں مخاطب کرنا روحین کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی خیریت ہی ہے، وہ دراصل آج ہمارے صاحب کی حویلی میں ایک تقریب ہے تو وہاں مجھے یہ کچھ جوسیز کے ٹن پہنچانے تھے، پر کیا ہے نا کہ میں اکیلا تو لے کر جا نہیں سکتا اور ابراہیم بھی اچانک کسی دوست کے ہاں چلا گیا تو مجھے مدد کے لیے کوئی اور نظر نہیں آیا تو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے ساتھ یہ تھوڑا سا سامان اٹھوا کر حویلی تک پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے عمران کے چہرے پر ایسی معصومیت چھلک رہی تھی کہ روحین جیسے سیدھی سادھی معصوم سی لڑکی کو اس کے اندر چھپا شیطان دکھائی ہی نہ دیا۔ جی ضرور، یہ کون سا بڑا کام ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ یہ سامان لے کر۔ پر کیا؟ عمران کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں نانی جان کو بتائے بغیر کبھی بھی کہیں نہیں جاتی، اس لیے ایسا کرتی ہوں پہلے ان کو بتا کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، دراصل میں ابھی اندر سے ان کی اور دادی کی اجازت لے کر ہی آیا ہوں، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے کمال چالاکی سے بات کو سنبھالا، شاید اسی لیے روحین کو رتی برابر بھی شک نہیں ہوا، اور ویسے بھی وہ معصوم سی لڑکی سے اپنے مستقبل کے جیون ساتھی اور ایک سیدھے سادے انسان کے روپ میں دیکھتی تھی، اس لیے شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پر وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ وہ اس انسان نما لومڑی کی بات مان کر اپنی عزت اور زندگی کا سودا کرنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے چلیے پھر۔ روحین نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ اس کے ہاتھ سے جوس کے کچھ ٹن پکڑے اور اسی کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑی، اس بات سے انجان کہ یہ اس کی زندگی کی آخری شام ہے۔ بگڑے رئیزادوں کی نائٹ پارٹی میں بجتے بے ہنگم میوزک پر سب نشے میں دھت ہو کر واہیات انداز میں جھوم رہے تھے۔ تبھی اسد کو اس کے ملازم مٹھو نے عمران اور اسی لڑکی کے حویلی میں داخل ہونے کی اطلاع دی۔ سنو، عمران سے بولو اسے کسی بہانے سے حویلی کے پچھلے راستے سے گھما کر گاؤں کے پرانے کھنڈر میں لے جائے۔ اسد نے کہا۔ پر صاحب پچھلے راستے سے کیوں؟ مٹھو نے سوال کیا۔ بے وقوف، پچھلے راستے سے اس لیے تاکہ اس لڑکی کو شک نہ ہو۔ جی بہتر صاحب جی، میں ابھی کہتا ہوں عمران سے۔ اسد کے غصے سے گھبرا کر مٹھو کو وہاں سے نکلنا ہی ٹھیک لگا۔ ہائے رے، کب آئے گی وہ قاتل حسینہ، اور کب دل کی پیاس بجھے گی؟ اسد کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکان ابھری اور گہری ہوتی چلی گئی۔ سنو عمران، تم جوس لے آئے؟ چلو اچھی بات ہے، آؤ انہیں حویلی کے پچھلی طرف رکھ دو، وہیں کھانا بھی تیار ہو رہا ہے اور جوس بھی وہیں سے مہمانوں کو پیش کیے جائیں گے۔ مٹھو نے کمال ہوشیاری سے عمران کو اپنی بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے، ہم وہی رکھ دیتے ہیں۔ آئیے روحین میرے ساتھ، کہتا عمران روحین کو لے کر حویلی کی پچھلی طرف سے گاؤں کی کھنڈر نما جگہ پر لے آیا، جہاں گاؤں کے لوگ نہ ہونے کے برابر جاتے تھے۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ کتنا اندھیرا ہے یہاں؟ آپ کا دوست تو کہہ رہا تھا یہاں کھانا بن رہا ہے، پر یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے کھانا یہیں بن کر آنا ہے۔ دراصل صاحب جی نے شہر سے بنا بنایا کھانا منگوایا ہے نا،
تو کھانا یہیں لا کر رکھا جائے گا اور یہیں سے مہمانوں کے لیے نکالا جائے گا۔ روہین کی گھبراہٹ دیکھ کر عمران نے ایک بار پھر بڑی چالاکی سے بات کو سنبھالا اور ایک بار پھر اس معصوم لڑکی کو شک تک نہ ہوا۔ چلیے آپ یہاں بیٹھیے، میں تھوڑا آگے جا کر دیکھ لوں کہ شہر سے آنے والا کھانا یہاں پہنچا کہ نہیں۔ سنیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عمران جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، تبھی روہین کے پکارنے پر رکا۔ جی کہیے۔ عمران چلتے چلتے رکا۔ آپ اتنے بھی برے نہیں جتنا آپ خود کو ظاہر کرتے ہیں، پر سب گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے خود کو اپنے بابا کی وفات کے بعد ایک کھول میں بند کر لیا ہے۔ پر آج میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے سارے دکھ اور پریشانیوں سمیٹ کر آپ کو صرف خوشیاں ہی خوشیاں دوں گی۔ وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کے چہرے کی تھکن کو میں کبھی نہ مٹنے والی مسکان میں بدل دوں گی۔ وعدہ ہے آپ سے کہ میں دنیا کی سب سے اچھی بیوی بن کے آپ کا ہر مشکل میں ساتھ نبھاؤں گی۔ وعدہ ہے آپ جب بھی کام سے گل لوٹا کریں گے مجھے ہمیشہ زندگی سے بھرپور مسکان لیے اپنا منتظر پائیں گے، اور یہی میری تربیت کا حصہ ہے۔ عمران جو روہین کے جانے پیٹ کیے کھڑا تھا، یہ باتیں سن کر تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ دور کہیں اس کے اندر سے آواز آئی، عمران تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا، تو خسارہ کر بیٹھا عمران۔ تبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی شرٹ کے کالر میں جذب ہوا تھا۔ میں کھانا دیکھ کر آتا ہوں۔ اپنے زمین کی آواز سے بچنے کو وہ اس معصوم اور مخلص لڑکی سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا، اور اس پل اس نے وہی کیا۔ یہ ہے جو ذات لڑکی کی بڑی انمول دولت ہے۔ کہیں بائی کی رانی ہے، کہیں بابا کی گڑیا ہے، مگر میں کس طرح مانوں کہ میں بھی ذات لڑکی کی؟ مگر نہ کوئی رانی ہوں، نہ میں بابا کی گڑیا ہوں۔ کہیں سے میں نے جانا تھا کہ میرا ہم سفر مجھ کو بہاروں کی ہنسی دے گا، میرے جیون کی تلخی کو محبت میں چھپا لے گا۔ یہی سب حوصلہ لے کر میری یہ سانسیں چلتی تھیں۔ پھر ایک دن ہم سفر میرا ہوا شامل اس دنیا میں، اسی کے ساتھ جینا تھا، خوشی سے سانس لینی تھی۔ مگر یہ قسمتیں جو ہیں، کہاں سب کے نصیبوں میں بہاریں آنے دیتی ہیں۔ میرے سنگ بھی ہوا ایسے، بہاریں جس نے دینی تھی وہی نکلا میرا قاتل، جس نے ایک لمحے میں مجھے بے مول کر ڈالا، اسی نے میری خاطر بس کہی تھی پیار کی چند باتیں، اور ان باتوں کے بدلے میں میری ہی ذات اڑا ڈالی۔ میں نے جو سنا تھا وہ مجھے بس لفظ لگتے ہیں، یہ بس ہے کھیل لفظوں کا، نہیں ہے ذات لڑکی کی کوئی بھی بات لڑکی کی۔ ہاں شاید یہ بھی ممکن ہے کبھی ایسا بھی دن آئے، بنے گی ذات لڑکی کی، ہوگی کوئی بات لڑکی کی۔ شام ڈلی اور اب تو رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، پر عمران ایسا گیا کہ واپسی کا راستہ ہی بھول گیا۔ روہین کو اب اس سالوں پرانی کھنڈر نمار جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس جانب جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا جس طرف عمران گیا تھا۔ روہین اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم ہی چلی کہ اسے سامنے سے چاند کی مدھم روشنی میں ایک سایہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ لگتا ہے عمران واپس آ گئے۔ ارے کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ روہین خوشی سے 2 قدم آگے بڑھی۔ آپ نے پکارا، ہم دوڑے چلے آئے۔ اب حکم کیجیے جانے من، دل چاہیے، جان چاہیے یا پیسہ؟ کیا کون ہیں آپ؟ کسی اجنبی کی آواز سن کر روہین گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ ہم ہیں محترمہ، آپ کے چاہنے والے۔ گھبراتی کیوں ہیں؟ اب وہ سایہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا، عمران کہاں ہے؟ اس بار روہین کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ ادھر اتنے سارے عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ ہیں کہ ایک عمران کے پیچھے پڑی ہیں۔ اب وہ سایہ روہین کے سامنے کچھ فاصلے پر آ کر رکا تو اس کے پیچھے اسی کے جیسے کئی سائے نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ اور چاہتے کیا ہیں؟ ارے ابھی بتایا تو ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے اور چاہتے ہم آپ کو ہیں۔ اندھیرے میں کھڑے شخص کی زمائی باتیں روہین کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ روہین سے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے وہ چند سائے بھی اب روہین کے پاس آنے لگے۔ روہین گھبرا کر الٹے پاؤں چلنے لگی، پر آخر کہاں تک الٹے قدم چلتی وہ بھی ایک بڑی دیوار سے جا ٹک رہی۔ کہاں تک جاؤ گی؟ اب تو دیوار آ گئی ہے۔ اب وہ سایہ روہین کے روبرو آ چکا تھا۔ عفیف یہ پری چہرہ، جیل سی آنکھیں، کالے گٹاس سے لمبے ریشمی بال، سراہی سی گردن اور وائن کی بوتل سا بدن، اوپر سے ظالم نے کالا جوڑا پہن کر جان ہی لے لی۔ ایسے میں میرا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تو ریڈرز، ناول کی اگلی ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ کل ریڈ کریں گے، تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔